والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى إلى آخر السورة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعرات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ شخص تنگ دست اور محتاج نہیں ہوگا. سبحان اللہ، بڑی عظیم فضیلت ہے یہ درود پاک کی. تو کوشش کیا کرے کم از کم جمعرات کو 100 مرتبہ ضرور وقت نکال کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیا کرے. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور جس سورت کی تفسیر جاری ہے وہ ہے سورۃ الاعلیٰ. پچھلے درس میں چند آیات ہم نے اس کی تفسیر کے بیان کی تھی، وقت پورا ہو گیا تھا، اس لیے آج ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں پچھلے ہفتہ ہم نے چھوڑا تھا. یہ سورۃ الاعلیٰ مکی ہے. اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے سب سے بلند. تو یہ آیت نمبر ہے 6. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے اے میرے حبیب تم نہ بھولو گے. یعنی اللہ نے اس آیت میں اپنے حبیب علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ میرے حبیب ہم تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ خود بھلانا چاہے تو وہ بھلا دے گا، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھائیں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے. عموماً انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، مثلا ایک پیج کا کوئی ہم نے چیپٹر پڑھا تو ضروری ہے کہ ہم کو سب یاد آ جائے. کچھ یاد ہوتا ہے، زیادہ تر بھول جاتے ہیں. لیکن میرے آقا کریم کی شان یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ عظمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو پڑھایا تو پھر میرے حبیب علیہ السلام اس کو بھولے نہیں ہیں. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر قرآن نازل کرتے تو آپ جلدی اس قرآن کی آیات کو دہرانے کی کوشش کرتے، کہیں آپ بھول نہ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو جب قرآن کا نزول کا سلسلہ جاری تھا تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو قرآن کی آیات لے کر بھیجتا کہ میرے محبوب کو پڑھ کر سنا دو. تو جبریل امین قرآن پڑھنے لگتے تو میرے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ جبریل کے ساتھ قرآن کو دہراتے، اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائیں. تو اللہ پاک نے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب ان قریب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے. تفسیر جمل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ بشارت ہے کہ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی نعمت کسی محنت کے بغیر عطا ہوئی، اور یہ آپ کا معجزہ تھا. جیسے کہ جو بندہ قرآن یاد کرتا ہے نا، تو قرآن عظیم کا حفظ کرنا یہ آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے.
جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ان سے پوچھیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، صبح پڑھیں شام کو بھول گئے، شام پڑھتے ہیں صبح بھول جاتے ہیں، اور پھر ایسے نہیں کہ ایک بار یاد کر لیا تو ہمیشہ یاد رہنا ہے، یعنی قرآن عظیم کو ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے تب جا کر کے قرآن عظیم کچھ یاد رہتا ہے، اور وہ بھی بڑی محنت شاقہ کرنے کے بعد قرآن عظیم حفظ ہوتا۔ آپ یہ بھی ایک تجربہ کر لیں کہ کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، اس کتاب کو لفظ بلفظ ایک ایک حرف کے ساتھ میں اگر چاہیں کہ رٹیں یاد کریں تو ایک صفحہ یعنی ایک پیج بمشکل آپ کو یاد ہوگا، صبح یاد ہوگا تو شام کو آپ بھول جائیں گے، اور یہاں پورا 30 پارہ پورا قرآن یاد کرنا، ایک ایک حرف ایک ایک حرکت کو خیال رکھنا، زبر کہاں زیر کہاں پیش کہاں ہے، اور ساری زندگی یاد رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کو بغیر کسی محنت و مشقت کے قرآن عظیم حفظ ہو گیا۔ بس جبریل علیہ السلام نے پڑھا کر کے سنایا اور حضور نے ایک بار دہرائی کر لی، سرکار کے سینے اقدس میں قرآن عظیم محفوظ ہو گیا۔ یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ عطا فرمایا۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک ایک علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ قرآن عظیم بلکہ ہمارے دین کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، سب سے پہلی جو آیت نازل ہوتی ہے اپنے حبیب علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی، غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا مانے پڑھو، علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو علم جو ہے نا یہ انسان کی بہت بڑی انسان کے لیے نعمت ہے۔ ہمارے دین کی ابتدا، ہمارے قرآن کی ابتدا یہ پڑھنے سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں کہ انہیں اللہ پاک نے پڑھایا۔ دنیا میں شاگرد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی استاذ ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے وہ استاذ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، بس کسی سے آپ نے نہیں پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے استاذ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچانے پر مامور ہیں۔ جبریل علیہ السلام خود 2 زانو بادب ہو کر حضور کی بارگاہ میں علم جو ہے نا سیکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ حضور کے خود شاگرد ہیں، گویا کہ استاذ نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم السلام کا علم بہت اعلیٰ ہے، مخلوق میں کوئی بھی نبی کریم السلام کے برابر عالم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے ہونے والی بھول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں، جیسے کہ سارے عالم کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام کے ایک نسیان کہتے بھول کی برکت سے ہے، لہٰذا ہماری اور انبیاء علیہ السلام کی بھول میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر جیسے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اگر کوئی چیز بھول جائیں، مثلا نماز بعض اوقات پڑھتے تو کبھی آپ بھول جاتے تھے، اس میں بے شمار بندوں کے لیے تعلیم اور حکمتیں یاد رکھنا، اور ہمارے آقا علیہ السلام خود بھولتے نہیں تھے بلکہ اللہ کی جانب سے آپ کو بھلایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اگر نماز میں بھولیں گے تو پھر نماز میں اگر کوئی چیز بھول جائے تو کس طرح اس کو درست کرنا ہے تاکہ یہ تعلیم امت کو حاصل ہو جائے، اس لیے سرکار کو بلایا گیا۔ ورنہ یاد رکھنا کہ انبیاء کرام اگر کبھی بھول چوک کرتے ہیں نا، اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ ہماری طرح نہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لے، اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، بھول گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اگر پھل نہ کھاتے، وہ بھول نہ ہوتی تو آج ہم بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے، آج مسجدیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی، قرآن ہوتا، نماز ہوتا، انبیاء کرام تشریف لاتے، امام الانبیاء تشریف لاتے، کائنات کا وجود ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ یہ ساری بہاریں جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ دینی بہاریں دیکھ لے، دنیاوی بہاریں دیکھ لے، ساری نعمتیں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بھول کی برکت سے ہوا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام نہ بھولتے تو نہ جنت سے نیچے تشریف لاتے، نہ ان کی اولاد ہوتی، نہ انبیاء تشریف لاتے، نہ امام الانبیاء تشریف لاتے، نہ ہم سب آپ قرآن پڑھا کرتے، قرآن سنتے۔ تو یہ اسی بھول کی برکت ہے۔ تو دیکھو جب نبی کوئی بات بھولتا ہے نا تو در حقیقت اس کو رب کی جانب سے بلایا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں حکمتیں ہوا کرتی ہیں، بندوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سنقرئک، اے میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، ایسی پڑھائی پڑھائیں گے، الا ماشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے گا
وہ آپ سے بھلا دے گا، یعنی الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ تو ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے جو چیز پوشیدہ ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھیں گے اس میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود چاہے گا وہ آپ کو بھلا دے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ فرما دے گا۔ یاد رہے کہ جن آیتوں کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوئے وہ تمام آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے، بلکہ ان میں سے جن آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں آپ کے دل سے اٹھا لیا گیا۔ مثلاً قرآن عظیم کی جو نزول کی ترتیب تھی کہ بعض آیتیں ایسی تھی جو مطلب اللہ نے حکم دیا تھا ابتدائی اسلام میں حضور پر نازل کی تھی، اس کے بعد اس کا ایک پیریڈ تھا کہ مثلاً 2 سال، مثال کے طور پر 2 سال 4 سال کے لیے اس کا حکم باقی رہے گا، اس کے بعد نیا حکم نافذ ہو جائے گا، نئی آیت آ جائے گی۔ تو اب جب اس کے بعد نئی آیت نازل ہوئی اس حکم کے لیے دوسرا حکم نازل ہوا تو پہلا جو حکم وہ منسوخ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے حبیب کے قلب انور سے اس آیت کو اور اس کے حکم دونوں کو اٹھا لیا، اس آیت کو بھی اٹھا لیا اور اس کے حکم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب وہ حکم باقی نہ رہا، نوعیت بات کی لیکن اس طریقے سے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے قلب منور سے اس آیت کو منسوخ فرما دیا، یعنی بھلا دیا۔ سمجھ رہے؟ مثال اس کی آپ کو یہ بتاؤں، جیسے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں ملاقات کرنا ہو، حضور سے کچھ کلام کرنا ہو تو گھر جاؤ، کچھ پیسے لو یا کچھ غلہ لو، فقیر تلاش کرو اور خیرات کرو، پھر جا کر میرے محبوب سے کلام کرنا۔ یہ حکم اللہ نے نازل فرمایا، یعنی حضور سے بات کرنے کے لیے ایسے نہیں ڈائریکٹ چلے جاؤ بات کرنے کے لیے۔ آپ کسی منسٹر سے بات کرنے جاتے ہیں، کسی بادشاہ سے دنیا کی بات کرنے ڈائریکٹ نہیں گھس جاتے ہیں، آپ پہلے چپراسی سے ملیں گے، پھر اس کے بعد گارڈ سے ملیں گے، نہ جانے کتنے لوگوں کے شورش لگائیں گے تب جا کر بادشاہ تک رسائی ہوگی۔ ارے یہ تو مالک کونین ہیں، شہنشاہ دو جہاں ہیں، ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے حبیب سے کلام کرنا ہے تو تمہیں گھر جاؤ، پہلے کچھ خیرات کرو، یعنی کچھ پیسہ لو، غلہ لو، فقیر تلاش کرو، خیرات کرو، پھر جا کر کے صدقہ کر کے تب جا کر میرے محبوب سے کلام کرنا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے لیے ایک مدت تھی، تو اس آیت پر حضرت علی نے عمل کیا، کسی اور نے عمل نہ کیا، یعنی موقع ہی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم واپس کر لے لیا، یہ آیت جو تھی نا اس کو اپنے محبوب کے سینے سے اٹھا لیا، حکم بھی اٹھا لیا اور اس آیت کو بھی اٹھا لیا۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یعنی گویا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی دل سے بھلا دیا۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہ بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب سے کیا کہتے ہیں کہ بھلایا، خود حضور خود نہیں بھولے، اللہ نے جو چاہا وہ آپ کے دل سے وہ نکال لیا۔ اسی طریقے سے نماز وغیرہ میں جو بھولنے کا ذکر ہے کہ کبھی آقا علیہ السلام نماز پڑھتے تو بھول جاتے تھے، تو وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اگر حضور نہ بھولتے تو امت کو یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوتا کہ نماز میں کوئی چیز بھول جائیں تو کیسے اس کو درست کیا جائے گا، امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اس لیے آپ جو ہے نا بھلائے جاتے تھے، وہ بھولنا لیکن ہمیشہ نہیں تھا، بلکہ ایک عارضی تھا، ایک وقتی طور پر تھا، تعلیم امت کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے تھا۔ لیکن یہ بھولنا بھی امت کے بھولنے کی طرح نہیں ہے۔ ہم جیسے بھول جاتے ہیں نماز میں، تو جانتے ہو ہمارا ذہن کبھی ادھر بھٹکتا، کبھی ادھر بھٹکتا ہے، تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، کیا پڑھا کیا نہیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام کا بھولنا اس انداز کا بھولنا نہیں تھا۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت تھا۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، فرمایا بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، جب آپ حضرت جبریل کے ساتھ بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں ظاہری طور پر، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور آپ کے دل میں قرآن بھولنے کا جو خوف ہے اس لیے آپ بار بار جلدی تکرار کرتے ہیں کہیں قرآن بھول نہ جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، لہٰذا آپ اسے بھول جانے کا خوف نہ کریں۔ یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ قرآن کبھی نہیں بھولیں گے۔
اور پھر ایسا ہی ہوا، محبوب نے قرآن ایک بار جبریل سے سن کر کے دہرائی کر دی، ہمیشہ کے لیے قرآن یاد ہو گیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ دوسری تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری افعال و اقوال دونوں جانتا ہے، ان کے پوشیدہ افعال و اقوال سے بھی خبردار ہے۔ ہم جو ابھی بول رہے ہیں کر رہے ہیں ہمارا ظاہر ہے یہ بھی جانتا ہے، اور ہمارے دل میں کیا چیز چھپا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انسان کو اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا باطن بھی درست رکھنا چاہیے، یعنی اپنا دل کو بھی صاف رکھے اور اپنے جسم کو بھی صاف رکھے۔ سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو تمہارے ظاہر کو سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست فرما دے گا، یعنی دل کو صاف کر لو گے اللہ تمہارے ظاہر کو بھی صاف کر دے گا۔ اگلی آیت فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان پیدا کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا کہ میرے حبیب ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، یعنی ہم آپ کو قرآن مجید کے حفظ کرنے کے آسان اور سہل طریقہ کی توفیق دیں گے۔ ہم آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں گے جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ ہم آپ پر نزول وحی کو آسان کر دیں گے تاکہ آپ آسانی سے وحی کو حفظ کر سکیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر فرمایا کہ ہم آپ پر ایسے شرعی احکام نازل کریں گے جن پر عمل کرنا آسان ہوگا اور لوگوں کے لیے شرعی احکام پر عمل کرنا مشکل اور دشوار نہیں ہوگا۔ میرے آقا کریم نے حدیث پاک میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الدین یسر، آقا نے فرمایا کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بہت باریکیاں ہیں، یعنی یوں کہیں کہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے۔ میں پوچھتا ہوں پیارے، تو کہتا ہے کہ دین مشکل ہے؟ آج تو دین کے بارے میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ بلال حبشی سے پوچھو دین آسان تھا کہ مشکل تھا؟ بلال حبشی کو پوچھو، وہ صحابہ کرام جو مجاہدین تھے اور جہاد میں جاتے تھے، کئی مہینہ اپنے گھروں سے بھوکے پیاسے رہ کر کے دین کی خدمت کی، تلواروں کے سائے میں رات و دن گزارتے تھے، ان سے پوچھو، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ دین مشکل ہے۔ امام حسین کو سے میدان کربلا میں ان سے پوچھو امام علی مقام سے کہ دین آسان ہے یا مشکل ہے، وہ کہتے تھے دین آسان ہے۔ اور آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں، ہم کو نماز بھی پڑھنا ہے نا تو اے سی میں آ کر کے پڑھیں، اے سی میں گرمی کے احساس تک نہ ہو، پھر بھی ہم کہتے ہیں دین مشکل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا نے فرمایا دین آسان ہے، یقیناً آسان ہے۔ جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، اور جن کو بہانے بنانا عمل نہیں کرنا ہے وہ اپنے آپ کو مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ دین مشکل نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر آسان احکام بیان کرو اور مشکل احکام نہ بیان کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو، لوگوں کو بددل اور متنفر نہ بنایا کرو۔ جانتے ایک صحابی تھے جو نماز پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کبھی کسی نماز میں کسی رکعت میں تھوڑا لمبی قرات کر دیا۔ اب لمبی قرات کر دیا تو جو پیچھے مقتدی تھے، کچھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور بیمار ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا شاق گزرا۔ جب یہ خبر حضور کو پہنچی نا کہ فلاں صحابی نے لمبی نماز پڑھا دیا ہے، تو میرے آقا ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں تو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہوں اور تم میری امت کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو، یعنی اس بات پر کتنی لمبی نماز بھی نہ پڑھاؤ کہ لوگ مشکل میں آ جائیں۔ چونکہ حضور رحمت للعالمین نے تو دین بھی سرکار آسانی والے لے کر کے آئے ہیں، لیکن عمل کرنے والے دین پر عمل کرتے ہیں، اور جن کو عمل کرنا نہیں ہے وہ بہانے پٹیاں کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ اگلی آیت فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، فرمایا کہ میرے حبیب تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدے مند ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے دین آسان کر دیا ہے۔ جب دین آسان ہے تو لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں اور نصیحت کریں۔ کچھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہاں نصیحت کرنے میں جو نصیحت فائدہ دینے کی شرط لگائی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کی جائے، بلکہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے دونوں صورتوں میں نصیحت کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، میرے حبیب نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نصیحت کرنا فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کی جائے،
اس کا مطلب یہ نہیں چونکہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا تھی کہ سرکار وہ کفار و مشرکین، ابو جہل کو دیکھ لو، عتبہ کو دیکھ لو، شیبہ کو دیکھ لو، مغیرہ بھی شیبہ کو دیکھ لو، یہ بدبخت جن پر کفر کی مہر لگ چکی تھی کہ ایمان نہیں لائیں گے، اور حضور کو پتہ بھی تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی میرے آقا کریم بار بار ان کو نصیحت کرتے تھے، حالانکہ ظاہر یہ ہوتا تھا کہ ان کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن پھر بھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے لیکن ہر حال میں نصیحت کی جائے گی۔ عام لوگوں کو نصیحت کرنا ابتداءً تو ضروری ہے، لیکن بار بار صرف انہی لوگوں کو نصیحت کرنا ضروری ہے جن کے حق میں نصیحت کرنا مفید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصیحت کرنا ہر حال میں فائدہ مند ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس نے نصیحت قبول کر لی تو دونوں کو فائدہ ہے، اور اگر اس نے نصیحت قبول نہ کی تو بھی نصیحت کرنے والے کو بہرحال اس کا فائدہ ملے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ نے اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، دوست کو دعوت دی، کھانے کی دعوت دی کہ ہمارے یہاں فلاں دن آپ کی دعوت ہے، کہا ٹھیک ہے قبول کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ مہمان کو بلائیں گے، دعوت دیں گے تو بہترین کھانا بنائیں گے، جو روزانہ آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے بہتر کھانا بنائیں گے، اہتمام کریں گے، تیاری کریں گے۔ انسان میزبان سوچتا ہے اپنے مہمان کو کتنا اچھا کھانا کھلا دے، اچھا کھانا بنائیں گے، بہترین خرچ بھی کریں گے، روز مرہ کے کھانے سے بہت زیادہ بہترین کھانا بنائیں گے۔ اب دعوت کے دن آ گیا، کھانا بنا کر کے آپ نے تیار کر دیا، اب انتظار کر رہے مہمان آئے، مہمان کا فون آ رہا ہے کہ بھائی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم آج نہیں آ پائیں گے۔ اب کھانا تو بنا لیا آپ نے، اب میں کہتا ہوں آپ نے ایک دعوت دیا اپنے دوست کو کہ وہ اگر وہ دعوت میں آ جاتا، دعوت میں آتا، کھانا کھاتا تو اس کو فائدہ ملتا، اچھا کھانا ملتا، تو کیا آپ اس کھانے کو نہ کھاتے؟ دعوت میں اگر آتا، وہ بھی کھانا کھاتا، آپ بھی کھانا کھاتے، وہی کھانا آپ کو بھی اچھا کھانا ملتا، اور اگر وہ نہیں آیا تو بھی آپ کو فائدہ مل رہا ہے کہ جو کھانا آپ کل نہیں کھائے تھے اس سے بہتر کھانا آج کھا رہے ہیں، تو یہ دعوت کو تو فائدہ ہے نا۔ تو دعوت دینے والے کو بہرحال فائدہ ہے۔ اگر آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں دین کی، مثلاً کسی سے کہا کہ نماز پڑھنے آؤ یار، اگر وہ نماز پڑھنے آ گیا تو ڈبل فائدہ آپ کو ملے گا کہ دعوت دینے کا فائدہ، پھر وہ جو نماز پڑھے گا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور بالفرض وہ نہیں بھی آیا لیکن بہرحال آپ کو دعوت دینے کا ثواب تو ملے گا نا۔ جس طرح کھانا کھا رہے ہیں آپ کو کھانا تو ملے گا، اگرچہ مہمان دعوت پہ نہ لیکن آپ کو اچھا کھانا ملے گا، فائدہ تو بہرحال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، بہرحال نصیحت تو ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ سیذکر من یخشی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کی تبلیغ سے وہی شخص نصیحت حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جس کے دل میں یقین ہوگا کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہ ضرور آپ کی نصیحت کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اور آپ کی نصیحت سے وہ دور رہے گا، وہ دور رہے گا، اور اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا جو آپ کا دشمن بن کر بڑا بدبخت کافر ہے۔ بڑا بدبخت، ان بتایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ آپ کی نصیحت کو قبول فرما لیں گے، جن کے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن جو بڑا بدبخت ہے اور کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے کفار و مشرکین میں آپ دیکھ لیں، ابو جہل کو دیکھ لے، ابو لہب کو دیکھ لے، عتبہ شیبہ کو دیکھ لے، یہ سب سے بڑے بدبخت تھے، اپنے دور کے شقی تھے بلکہ اشقا تھے، انہوں نے حضور کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ تو اب جب حضور کی نصیحت کو قبول نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا تو یہ بدبخت جو ہے یہ کافر جہنم کی سب سے بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا، جہنم کی سب سے بڑی آگ اس میں جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ نہ اس میں مرے گا کہ مر کر ہی عذاب سے چھٹکارا پا جائے، اور نہ ایسا جینا جیے گا جس سے کچھ بھی آرام پا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نصیحت کو قبول کرتا ہے وہ خشیت الہی کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، یعنی یہ کافر جب جہنم میں جائے گا تو جہنم میں وہ اسے موت تو آئے گی نہیں، ہمیشہ جلتا رہے گا، اور جو فرمائے کہ نہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی ایسا جینا تو ہوگا لیکن ایسا جینا نہ ہوگا جس سے اس کو کچھ راحت ملے، ہمیشہ وہ تکلیف میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کون؟ جو حضور علیہ السلام کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ قد افلح من تزکا، فرمایا بے شک کامیاب ہوا وہ
جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے اپنے دل کو تمام گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کیا۔ خود کو کس طرح پاک کیا؟ اس آیت میں لفظ تزکا کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خود کو کفر، شرک اور گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اللہ نے ضمانت دی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہوں سے پاک کر لے گا وہ کامیاب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا، اور اس صورت میں نماز کے لیے وضو اور غسل کرنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ نفس کہتے ہیں نفس کو پاک کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو برے عقیدے، برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کرنا ہے۔ دل کی صفائی یا وہبی ہے یا کسبی ہے یا عطائی ہے۔ وہبی تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے، کسبی اپنے اعمال سے، جبکہ عطائی کسی کی نظر سے ہوتا ہے۔ جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی گندی زمین کو پاک کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کی پاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان توبہ کرتا، گناہ گار ہوتا، توبہ کرتا ہے اور آنسو بہاتا اللہ کی خشیت میں، تو توبہ کے آنسو اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ گار سیاکار ہوتا، کسی اللہ والے کی نظر پڑی، بس اللہ والے کی نگاہوں سے اس کی تمام باطن کی خرابیاں دور ہو گئی۔ غوث پاک سرکار کا واقعہ مشہور ہے۔ سرکار بغداد گھر میں تھے، بہت عمدہ قسم کا لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک چور کی نیت خراب گئی کہ چوری کرنا ہے، اور پھر وہ آ کر کے گھر میں چھپ گیا۔ سرکار بغداد غوث پاک کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ جیسے موقع پائیں گے وہ جو عباد تھا ان کا لباس وہ لے کر کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ والوں کی نظریں جو ہے نا باطن کو بھی دیکھا کرتی ہیں۔ وہ چھپا ہی تھا، انتظار میں تھا، موقع کے تلاش میں تھا، یہاں تک کہ کسی جگہ سے کچھ لوگ آئے غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے وہ فلاں جگہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، آپ وہاں پر ابدال بھیج دیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، اس کو لے کر کے جاؤ۔ تو لوگ سمجھے کہ ہوگا، وہ آئے، اس کو پکڑا، کہا چل، تو کہاں تو ہمارے یہاں کا ابدال بن گیا ہے۔ ابدال یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ کہا ابدال میں تو چور ہوں بھائی، میری عزت کہاں لے کر کے جاتے ہو؟ کہا تو چور ہو کچھ بھی ہو، میرے غوث پاک نے فرما دیا تو ابدال ہے، چل۔ اس کو لے کر آئے، ایک نگاہ ڈالی، یقیناً وہ کہاں ڈاکو چور تھا، اپنے وقت کا ابدال بنا دیا۔ ابدال ولایت کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ مرد مومن کی نگاہ سے دل کی پاکیزگی، اسی لیے جو ہے نا، جو ہم لوگ اللہ کے اولیاء سے مرید ہوتے ہیں، مشائخ سے مرید ہوتے ہیں، وہ ان کی نگاہ فیض سے ہمارے دل کی جو ہے نا دل کو پاکیزگی نصیب ہوا کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جو مطلب اپنے آپ کو ستھرا کر لے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام لے کر کے فَصَلَّى، نماز پڑھی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس نے نماز شروع کرنے کی تکبیر کہہ کر 5 نمازیں پڑھی، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر نماز شروع کرتے ہیں نا، تو یہ جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فَصَلَّى، پھر نماز شروع کری۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، رب کا نام ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے نماز شروع کرنے کی تکبیر ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی مروی ہے کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے نماز شروع کرنا جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا ضرور نہیں، اگر اس نے اللہ اعظم کہہ دیا پھر بھی نماز شروع کرنا صحیح ہے، کیونکہ اس آیت میں بس اس بات کا ذکر ہے کہ نماز شروع کرے تو اللہ کے نام سے شروع کرے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے اللہ اکبر، جو ہمارے آقا علیہ السلام ہمیشہ جس لفظ سے نماز شروع کرتے تھے وہی لفظ ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اگلی آیت فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ عام لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت یہ بہت بہتر ہے
اور دیر پا ہے یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. پتہ ہے آپ کو ابھی ہم جاگ رہے ہیں نا, ہمیں پتہ نہیں کہ ہم صبح تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ابھی آنکھ بند ہو گئی, سانس کی مالا ٹوٹ گئی, ختم ہو گئی کہانی. دنیا کی زندگی کا حال یہ ہے. لیکن آخرت کا حال کیا ہے؟ والآخرۃ خیر, آخرت بہتر بھی ہے, وابقا, اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بے شک یہ بات اگلے صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی. یعنی جو انبیاء کرام پر کتابیں نازل کی گئی اس میں بھی یہ بات لکھی گئی تھی کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے, آخرت کی زندگی باقی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں, و موسیٰ, اور حضرت موسیٰ پر کتابیں اور صحیفے جو نازل ہوئیں. تو صحیفہ جو کہتے ہیں نا, وہ چھوٹی جو کتاب ہوتی ہے جس کو ہم رسالہ کہتے ہیں, وہ بعض انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں, اس کو صحیفہ کہتے ہیں. اور بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں. بڑی آسمانی 4 کتابیں ہیں نا جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی, توریت, انجیل, زبور اور قرآن عظیم. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ باتیں جو ہے نا پچھلے انبیاء کرام پر جو صحیفے نازل ہوئے اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی. خلاصہ یہ کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے, اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے. تو اور اے لوگوں, تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو, اس لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے. بے شک یہ بات تو قرآن پاک سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی موجود ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات تمام صحیفوں میں موجود ہے. انہی میں سے ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے ہیں علیہم السلام. آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے, کیونکہ وہاں کی نعمتیں ہر اعتبار سے دنیا کی نعمتوں سے افضل ہیں, اور ان کے حصول میں کچھ تکلیف و مشقت نہیں, اور استعمال میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں, اور باقی رہنے والی اس طرح ہیں کہ کبھی بھی فنا نہ ہوں گی. دنیا میں آپ دیکھیں زیادہ کھانا کھا لیں گے اور زیادہ اچھا کھانا کھا لیں گے تو آپ بیماری بھی ہو سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے. آخرت میں جتنا مرضی چاہے نعمت استعمال کرے, کھانا کھائیں, کوئی تکلیف نہیں, نہ پیٹ میں درد, نہ گیس, نہ بیماری, کچھ مشقت نہیں, اور اس کو حاصل کرنا آسان ہے. بس آپ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں چیز کھائیں, آپ کے سامنے موجود ہو جائے گی. حالانکہ دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا میں جس چیز کی خواہش ہوگی کھانے کی, آپ کو بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا, پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا, آنا جانا پڑے گا, مشکل سے ملے گا. اور آخرت کی یعنی آخرت کی نعمتیں ہر طرح سے دنیاوی نعمتوں سے بہت بہت بہتر ہے. کیوں؟ چونکہ دنیا کی ساری نعمتیں بالآخر فنا ہو جائیں گی. فرمایا ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے, سن لگا کر کان, آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. کہا لوگوں جب آخرت بہتر ہے نا تو تمہیں چاہیے کہ آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے آخرت کے حصول کے لیے کوشش زیادہ کرو, دنیا کے حصول کے لیے کوشش کم کرو, کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہے گی. حدیث پاک میں ہے, تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے, اس کا کھانا پینا, عورتیں, دنیا کی لذتیں, اس کی رنگینیاں ہمیں جلد دے دی گئیں, جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے. اس لیے جو چیز ہمیں جلد مل رہی ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں, پسند کرنے لگ گئے, اور جو بعد میں ملے گی ہم نے اسے چھوڑ دیا. یہی حال ہے, ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں کر رہے ہیں, دنوں رات کس کی خاطر بھاگ رہے ہیں. تو دیکھو یار, آخرت کے لیے ہم 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں, بلکہ 10 منٹ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور دنیا کی خاطر کہو دو تو 24 گھنٹے کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں, 12 گھنٹے ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہیں. آخرت پانے کے لیے 10 منٹ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دنیا کی زندگی کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا چونکہ تمہارے سامنے ہے, تمہیں جلد مل جائے گی. دن بھر کام کرو گے, شام کو تنخواہ لے کر گھر چلے جاؤ گے, اور آخرت کا کہ ساری زندگی محنت کرو گے, مرنے کے بعد تمہیں اس کا انعام ملے گا, وہ بعد میں آنے والی ہے. تو لہٰذا اللہ اس کی رسول کی باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. آخرت کی زیادہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی بہرحال تیاری کرنا چاہیے. تفسیر ابن کثیر میں ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو, اور یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہ ہو. اس دنیا کو ذخیرہ کرنے میں وہی مشغول ہوتا ہے جو بے عقل ہوتا ہے.
جس کے پاس عقل نہیں. چونکہ عقل مند جانتا ہے کہ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے اتنا کوشش دنیا کے لیے کرے، اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا زیادہ کوشش آخرت کے لیے. یہ عقل مندوں کا کام ہے. لیکن بے عقلوں کا، نادانوں کا، بے وقوفوں کا کام کیا ہے؟ بے وقوفوں کا کام یہ ہے کہ ساری زندگی کھپا دیا، سارا زور، ساری طاقت، ساری قوت صرف کر دیا. کس کے لیے؟ اس زندگی کے لیے کہ جس کو جو ہمیں ملے نہ ملے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی کو پانے کے لیے کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، سب ہم سے چھوٹ جائے گا. اس زندگی کو پانے کے لیے اپنی جوانی بھی برباد کر دی، اپنی قوت بھی لگا دی، اپنی طاقت بھی، سب کچھ جھونک دیا اس دنیا کو پانے کے لیے. حالانکہ دنیا کیا کسی کو ملی ہے یار؟ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے گزرے، وہ آج کہاں ہیں؟ جن کا نام کا سکہ چلتا تھا آج سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے. ہم بھی ختم ہو جائیں گے. جو دنیا کے اپنے بس میں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، نمرود کہاں ہیں؟ شداد کہاں ہیں؟ جس نے دنیا میں جنت بنائی. فرعون کہاں ہیں؟ خدائی کا دعویٰ کیا. بخت نصر کہاں ہیں؟ بتائیں یہ سب بادشاہ کہاں چلے گئے؟ یہ سب دنیا پر حکومت کرنے والے تھے، دنیا کے خزانے ان کے قبضے میں تھے. لیکن انجام کیا ہے؟ آج انجام کیا ہے کہ ان کے قبر کا نام و نشان تک نہیں پتہ ہے. ان کی قبر پر جانے والا کوئی نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے. لیکن اللہ والوں کو دیکھ لے، آج بھی ان کی قبروں پر میرے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے دنیا کو جمع نہیں کیا، انہوں نے آخرت کو جمع کیا. تو ساری مخلوق خدا دوڑ دوڑ کر ان کی بارگاہ میں جا رہی ہے، ان سے فیض لے رہی ہے. تو دنیا اور آخرت جمع کرنے کی یہ مثال ہے. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں بیٹھ کر حوض کوثر کہاں ہے؟ حوض کوثر یہ کیا کہتے ہیں کہ محشر کے دن ایک نہر آئے گی جنتیوں کو، جس سے پلایا جائے گا. آقا فرماتے ہیں میں اس جہاں سے بیٹھ کر کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، جنتی نہر ہے، اور مجھے روئے زمین کی تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی. بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں کہ اے میرے امتیوں میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. نہ، مجھے یہ ڈر نہیں. واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعد، یہ حدیث کے لفظ ہیں بخاری شریف. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے. اور لوگ آج جو ہے نا بس مسلمان ہی کو مشرک بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم مشرک نہیں ہوگے. لیکن فرماتے ہیں میرے آقا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے، دنیا کے میں ڈوب جاؤ گے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی، جس سے میرے آقا کو خطرہ تھا. آج ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں، یقیناً دنیا میں ڈوب کر کے اپنے آخرت کو بھلا کر کے بیٹھے ہیں. حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں رغبت کی اور اس کی دنیا میں رغبت زیادہ ہو گئی تو جس قدر اس کی دنیا میں رغبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل اتنا اندھا کر دے گا. جو دنیا میں بے رغبتی کرے گا اور اس کی امید کم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بغیر علم عطا فرمائے گا اور بغیر حصول کی ہدایت عطا کرے گا. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ دنیا ہلاکت کا گھر ہے، ٹھہرنے کا گھر نہیں ہے، یہ غم کا گھر ہے، خوشی کا گھر نہیں. جس نے دنیا کو پہچان لیا وہ دنیا کی کشادگی سے خوش نہیں ہوگا اور دنیا کی شدت سے غمگین بھی نہیں ہوگا. سنو، اللہ تعالی نے دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا ہے. بس دنیا کی آزمائش کو آخرت کا ثواب بنا دیا اور آخرت کا ثواب دنیا کی آزمائش کا عوض ہے. بس اللہ تعالیٰ اچھی جزا دینے کے لیے آزمائش کرتا ہے. پھر تم دنیا کے میٹھے گھونٹ سے آخرت کی کڑواہٹ سے بچو اور اس کی لذتوں سے آخرت کے مصائب سے بچو. اگر تم دنیا میں زیادہ لذتیں لوگے تو آخرت میں تمہیں مشقتیں برداشت کرنا پڑے گا. اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرو جس کے ویران کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور تم دنیا سے میلان نہ رکھو، یعنی محبت نہ رکھو جس سے بچنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، ورنہ تم اللہ کو ناراض کرنے والے اور اس کی سزا کے مستحق ہوگے.
دنیا کی لذتیں مصیبت اٹھانے کے بعد ملتی ہیں، جبکہ آخرت کی لذتیں ابتداءً ملتی ہیں۔ دنیا کی لذتوں کے ساتھ یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ یہ لذتیں کسی وقت بھی زائل ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی لذتیں فانی ہیں اور آخرت کی لذتیں باقی ہیں۔ آخرت جسمانی و روحانی سعادتوں پر مشتمل ہے، جبکہ دنیا میں صرف دنیاوی لذتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں رنگیریوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ وہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے اور آخرت میں جنتی دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جبکہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو صرف اور صرف اپنی دنیا بہتر بنانے میں ایسے مصروف ہے اسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ من حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، بس اس کے سوا دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات اگلی صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی۔ صحف ابراہیم موسیٰ، جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے، اس میں سب لکھے تھے۔ کاش ہمیں آخرت سے محبت ہو جائے، دنیا سے نفرت ہو جائے، دنیا کو بس اتنا ہی استعمال کرے جتنا ضرورت ہے، باقی زیادہ وقت ہم اپنی آخرت کے طلب میں، آخرت کے حصول میں لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت سے محبت فرمائے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔